السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، سب لوگ ٹھیک ہیں۔ آواز سب لوگوں کو مل رہی ہے صاف صاف؟ اصل میں 2 ہفتے کے بعد جو ہے آنا ہوا ہے نا، تو عجیب لگ رہا ہے کہ آوازیں نہیں آ رہی ہیں۔ جن کے سامنے جگہ خالی ہے وہ آگے آ جائیے، یہاں پہ اس میں ایڈجسٹ ہو جائیے، آگے آ جائیے سب لوگ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ دیکھیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جو ہے جمعہ کی نماز 2 رکعات جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کا بہت کرم ہے، اور سب سے اہم یہ ہوا کہ اللہ نے ہم سب لوگوں کو جو ہے کچھ وقت، کچھ دیر جو ہے دین کی بات سننے کی توفیق دی۔ یہ بھی سب سے اہم اور امپورٹنٹ ہے، یہ بھی اللہ کا کیا ہے، بہت کرم ہے۔ اب دیکھیے کہ جس موضوع پہ ہم آج بات کریں گے، جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ موت کیا ہے۔ موت کا نام سن کے جو ہے بہت ڈر لگتا ہے، اچھے لوگوں کی جو ہے ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم کسی سے کہہ دیں کہ آج آپ کو موت آئے گی، دن بھر وہ انسان جو کھانا بھی نہیں کھائے گا ڈر سے۔ لیکن کیا سب کو آئے گی؟ اس سے اس دنیا کے اندر فرعون جیسا بادشاہ جو ہے وہ بھی نہیں بچ سکا۔ یہی موت سے جو ہے قارون جو ہے وہ بھی نہیں بچ سکا۔ حامان ہے، شداد ہے، جو پہلے کے زمانے کے جو لوگ طاقتور تھے، حکومت والے تھے، بادشاہ تھے، تو ایسے طاقتور تھے جس کو قرآن نے کہا کہ کانوا اکثر منہم واشد قوہ، کہ پہلے کے زمانے میں لوگ ایسے طاقتور تھے، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہلاک و برباد کر دیا۔ وہ بھی جو ہے موت کا جو ہے لقمہ اجل بن گیا۔ تو آج جس ٹاپک پہ بات کریں گے، بات وہی ہے، موت ہے۔ لیکن دیکھیے، اس دنیا کے اندر اور اس دنیا کو جو بنایا اللہ نے، اس کا ایک مقصد ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ 24ویں پارے کے اندر سورہ حامیم اور سجدہ کے پہلے ہی صفحہ میں فرما رہے ہیں کہ الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون قل أئنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ یہ لوگ جو ہے اس ذات کا انکار کر رہے ہیں جس نے اس زمین کو 2 دن میں پیدا کیا۔ کتنے دن میں؟ 2 دن میں۔ اور آگے فرمائے کہ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ اور آگے فرمائے کہ اندادا وجعل فیہا رواسی من فوقہا، اور اسی زمین کے اوپر جگہ جگہ جو ہے اللہ نے ایک پہاڑ کی شکل میں جو ہے ایک سمجھیے کہ بنایا ہے۔ اور من فوقہا کے معنی آتے ہیں کہ ابھرنا۔ تو آپ دیکھے ہوں گے کہ جہاں جہاں پہاڑ ہے
وہ جو ہے کسی سمجھیے کہ بالکل صحیح طریقے سے نہیں ہے، کہیں پر اتنا اٹھا ہوا ہے تو کہیں ہلکا سا نیچے ہے، کہیں پر کھڈا ہے، کہیں سے اونچا ہے. تو اسی کو قرآن نے کہا کہ من فوقہا، تم دیکھو گے زمین کے اوپر پہاڑ جو ہے ابھرا ہوا ہے. جی. وقدر فیہا اقواتہا، اور اس زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اور جتنی بھی اس کے اندر طاقت ہے، ساری کی ساری غذائیں ہم نے اس میں بھر دیا ہے. اور آج تک اس زمین سے جو ہے غذائیں ہم لوگ نکال رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے. وبارک فیہا، اور اس میں اس زمین کے اندر ہم نے برکت رکھی ہے. تو برکت ہے کہ نہیں؟ جب سے دنیا بنی ہے آج تک نہ جانے کتنے لاکھوں، نہ جانے کتنے انسان آئے چلے گئے، اور کتنے انسان اس وقت ہیں جو کھا رہے ہیں اس زمین سے نکال کے. اسی زمین سے ہم پانی نکال رہے ہیں، اسی زمین سے جو ہے دھان بھی نکل رہا ہے، اسی زمین سے گیہوں بھی نکل رہا ہے، اسی زمین سے سیب بھی نکل رہا ہے، اسی زمین سے جو بھی انار بھی نکل رہا ہے، اسی زمین سے انناس بھی نکل رہا ہے، اسی زمین سے جو ہے گنا بھی نکل رہا ہے. زمین تو ایک ہی ہے، لیکن کیا کیا چیزیں ہم جو چیزیں لگا رہے ہیں. آپ 3 مہینہ یا 4 مہینہ دھان لگاتے ہیں اسی کھیت میں، پھر دھان کاٹنے کے بعد اسی زمین پہ آپ گیہوں لگاتے ہیں، تو گیہوں نکلتا ہے کہ نہیں؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا بھائی کہ ہمیشہ اسی زمین سے جو ہے دھان ہی نکلے. نہ یہ اللہ نکال رہا ہے. وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام. تو ان سب چیزوں کو ہم نے 4 دن میں پیدا کیا، 2 دن زمین کو بنانے میں اور 2 دن آسمان کو بنانے میں. تو کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. 2 دن جو ہے انسان کے اوپر جتنے بھی مخلوق ہیں ان سب کو بنانے میں لگ گئے، ساری چیزوں کو. تو کتنے ہو گئے؟ 4 2 6 ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام. ہم نے اس زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں فی 6 ایام، ان سب کو ہم نے 6 دن میں پیدا کیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے سمجھیے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر مخلوق کو بھیجا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا کو بنانے کا مقصد، اور اللہ نے ایک زندگی رکھی ہے آخرت کی. اب آخرت میں جو جزا و سزا جو ملے گا تو اس کے لیے موت کا ہونا تو ضروری ہے، تبھی تو انسان اللہ کے پاس لوٹ کر جائے گا. تو ہم سب لوگ جو دنیا کے اندر آئے ہیں تو اس بات کو ہم اور آپ یقینی دل کے اندر بیٹھا لیں، اور دنیا کا ہر ایک انسان مانتا ہے ایسے بھی کہ بھائی ایک نہ ایک دن موت آنی ہے. بس فرق اتنا ہے کہ وہ ہمیں یاد نہیں رہتی ہے. یاد اس لیے نہیں رہتی ہے کہ ہم جب بھی کسی مجلس میں یا کہیں بھی چوک چوراہے پہ بیٹھتے ہیں تو یا تو پیسے کی بات کرتے ہیں، یا کسی کی برائی کرتے ہیں، یا امام صاحب کی برائی کرتے ہیں. یہ 3 ہی کام، یہ 4 کام ہوتے ہیں کسی جگہ اگر بیٹھتے ہیں 4-5 لوگ. تو باقی ہماری مجلسوں میں موت کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ میر حسن چوک پہ اگر بیٹھ کے 4-5 لوگ بیٹھے ہوں تو کبھی آپ بیٹھ کے اگر ان کے سامنے اگر وہ لوگ جو ہے دنیا کی باتیں کر رہے ہو کہ بھائی پیسہ جو ہے کیسے کمایا جائے، کون سا بزنس کیا جائے جس سے پیسہ خوب ملے ہمیں، کون سا کام کیا جائے جس سے پیسہ ہمیں خوب جو ہے ملتا رہے، تو وہاں آدمی بزنس کا یا پیسے کی باتیں کرتا ہے یا کسی کی برائی کرتا رہتا ہے. اس بیچ میں اگر کوئی جا کے اگر کہے کہ بھائی ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، سب کو مرنا ہے، ہم سب کو جانا ہے، تو فوراً کہے گا چپ چاپ رہو یار، کیا ہے چپ چاپ رہو، ابھی موت کی بات اچھی نہیں لگتی ہے، کیا ہے کہ نہیں؟ ایسے میں کیا کرتا ہے، اس کو چپ کرا دیتا ہے. تو جس کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر جو ہے دنیا کی محبت بیٹھ گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ظہر کی نماز کے لیے جا رہے تھے مسجد، تو راستے میں کچھ صحابہ جو ہے بیٹھ کے خوب ہنس رہے تھے کھلکھلا کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس دنیا کی لذت کو توڑنے والی چیز نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا کہ بالکل. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت کو یاد کیا کرو، ہے کہ نہیں؟ دن بھر میں اگر ہم ایک مرتبہ بھی اپنے مجلس میں موت کو یاد کرتے ہیں، موت کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ
کچھ نہ کچھ انسان کے اندر خوف پیدا ہوگا، اور جب خوف پیدا ہوگا تو اس کے یقین ہوگا، اس کو معلوم ہوگا کہ بھائی اللہ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ تو آج ہمارے زندگی کے اندر جو عبادات اور جو نیک کام کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دن میں 24 گھنٹہ میں ایک مرتبہ بھی جو ہے موت کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں۔ ہر وقت پیسے کی باتیں ہو رہی ہے، کسی کی برائی چل رہی ہے، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی کو جو ہے گالی دیا جا رہا ہے اپنے مجلس میں بیٹھ کے، اور سب سے زیادہ اگر کسی کی برائی ہوتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ کسی کی برائی ہوتی ہے تو امام صاحب کی ہوتی ہے۔ کس کی ہوتی ہے؟ یہ ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، سب کی بات کر رہے ہیں، ایک عام بات کر رہے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ہماری ہی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر صرف آپ ہی لوگ نہیں ہیں، اور بھی لوگ ہیں جو سن رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر جگہوں کا یہی حال ہے۔ وہی اگر امام صاحب اگر مسجد میں نہ رہے، اگر کسی سے کہی کہ نماز پڑھا دیجئے، نہیں ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، ڈر لگتا ہے کہ امام صاحب نہیں ہے، بتا نہیں بھائی ہم کو نہیں آتا ہے۔ وہی امام کو گالی دینے میں بہت مزہ آتا ہے پیچھے، ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا کیا جائے، یہ دنیا ہے، یہاں کوئی بھی انسان جو ہے پرفیکٹ نظر نہیں آتا ہے۔ آپ کو ایک بات یاد رکھیے، آپ کی یہ جگیرہا بستی جو ہے، وہاں سے بہت پہلے کی بات، یہ بات ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن اس جمعہ ہم گھر چلے گئے تھے، امی کا جو ہے امی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ تو یہ جگیرہا جو مرکز والی جو مسجد ہے، وہاں سے 1-2 لوگ آئے ہوئے تھے جمعہ کی نماز کے بعد، ہم سے کہہ رہے تھے کہ امام صاحب کوئی ایسا امام دیجیے جو آپ کے جیسا ہو، اخلاق مند ہو، خوش اخلاق ہو۔ تو ہم نے کہا کہ ہمارے اندر کیا لگا ہوا، ہم بھی تو انسان ہی ہیں، ہم تو کوئی ایسا نہیں کہ فرشتے ہیں۔ کہا کہ نہیں پھر بھی، تو ہم نے کہا کہ آپ کی مسجد میں جو امام صاحب وہ ہمارے سیتامڑھی کے اتنے اچھے انسان ہیں، کیا اس سے تکلیف ہے؟ تو کہنے لگے کہ جو ہے وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کا جو ہے ان سے دل بھر گیا ہے۔ کیا ہے؟ دل بھر گیا ہے۔ تو ہم نے بھی ان کو اچھا جواب دیا ہے۔ ہم نے جواب یہ دیا ہے کہ ان سے کہیے گا کہ آپ کے گھر میں جو بیوی ہے بہت پرانی ہو گئی ہے، 20-30 سال کی ہو گئی ہے، اس کو بھی نکال کے پھینک دیجیے، بھگا دیجیے۔ کیا ہے؟ ان کو بھی جو ہے نکال دیجیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ امام صاحب 4 سال رہے ہیں تو ان سے آپ کا دل بھر گیا ہے، اور آپ کی بیوی جو ہے 30 سال سے رہ رہی ہے، اسے بھی دل بھر گیا ہوگا، اس کو بھی نکال دیجیے۔ عجیب سینس کی بات، ایک عجیب بات ہو رہی ہے۔ کیا امام جو ہے انسان نہیں ہے؟ نہیں ہے، انسان ہے کہ نہیں؟ انسان ہے نا، جس طرح آپ انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں۔ اسی کے قرآن نے کیا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین اور پہلے کے زمانے میں کہ لوگ یہی کہتے تھے کہ بھائی آپ تم جو ہے نبی کیسے بن گئے، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، ہم بھی بازار جاتے ہیں تم بھی بازار جاتے ہو، ہم بھی شادی کرتے ہیں تم بھی شادی کر رہے ہو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتوں کو بھیج دیتا نبی بنا کے۔ تو قرآن اسی کو بار بار یہی جو ہے جواب دے رہا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ دیکھو غور سے سنو میری بات، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر وحی کرتے ہیں، میرے اوپر قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے اور مجھے حکم دیتے ہیں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور لوگوں کو بھی جو ہے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دو، بس فرق اتنا ہے۔ جو تم کھاتے ہو وہی ہم بھی کھاتے ہیں، جو تم پہنتے ہو وہی ہم بھی پہنتے ہیں، جس طرح تم بازار جاتے ہو ہم بھی بازار جاتے ہیں اپنے بیوی بال بچوں کے لیے کچھ سامان خریدنے کے لیے، جس طرح تم شادی کرتے ہو ہم بھی شادی کرتے ہیں، اور ایک نہیں 11 بیویاں رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس دنیا کے اندر یاد رکھیے گا کہ ہر ایک انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ہے، بیماری ہے، کوئی نہ کوئی عیب ہے ہر ایک انسان کے اندر۔ اس لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں
کہ مجھے بے شک ہر عیب کے پتھر میں ہر ایک آدمی ایک ایک پتھر اٹھائے اور مجھے مارے، لیکن شرط یہ ہے کہ سب سے پہلا پتھر وہ اٹھائے، وہ مجھے مارے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ اللہ، کیا زبردست بات ہونے کی ہے۔ تو جیسے ہی الفاظ بولے سب لوگوں کے ہاتھ سے پتھر نیچے گر گیا۔ دنیا کے اندر کون انسان ہے جو بغیر عیب کے پیدا ہوا؟ جب پیدا ہوئے تھے تو ننگا پیدا ہوئے تھے، کچھ بھی لے کے نہیں آئے تھے، خوب چلا رہے تھے، رو رہے تھے، اور جب دنیا سے جانے لگے تو ایک کفن لے کے گئے۔ تو 70-80 سال کا جو سفر ہم نے کیا دنیا کے اندر صرف ایک کفن کے لیے، وہ بھی کفن قبر میں جانے کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی چیز باقی رہتی ہے وہ ہے نیک اعمال۔ کیا باقی رہتی ہے؟ نیک اعمال۔ جی، تو یاد رکھیں کہ اس دنیا کے اندر ہر ایک انسان کو موت جو ہے آنی ہے تو آنی ہے، اور یہ موت اس لیے کہ آخرت میں اس کا حساب کتاب ہو، جزا و سزا ملے اس کو۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ظلم کر رہا ہے خوب تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، نہ 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 نہ، بالکل نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دنیا کے اندر زندگی بھر اس نے نیک کام کیا ہی نہ ہو اللہ اس کو معاف کر دے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا کے اندر اللہ کے تابعداری کر رہا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرتا رہا ہو، اور اس کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی جو ہے برے لوگوں کے لائن میں اس کو کھڑے کر دیں گے۔ نہ نہ نہ، سب کا الگ الگ معاملہ ہوگا کہ اصلوا یوم ایھا المجرمون، کہ آج کے دن مجرمین جو ہے الگ الگ ہو جائیں۔ تو لہٰذا ہم دنیا کے اندر زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، اس بات کا خیال رہے کہ ہمیں 24 گھنٹہ میں سے ایک مرتبہ ضرور اپنے مجلس میں اپنے پاس یا کہیں بھی رہیں تو موت کو ضرور یاد کریں کہ بھائی ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ اپنے آپ کو کہیں کہ بیٹا ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، ہمارا آپ کو سب کو مرنا ہے، کل اس کی باری ہے تو کل اس کے بعد ہماری باری آ سکتی ہے۔ ابھی ہم یہاں آج بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہو کل ہم نہ رہیں آپ کے بیچ میں، آپ بیٹھے ہوں کل آپ میں سے کوئی نہ رہے۔ ہاں، اب یہ ایک چیز ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ ہر ایک انسان دنیا کے اندر سے جو جاتا ہے وہ اپنے وقت پر جاتا ہے، نہ 1 منٹ پہلے جاتا ہے نہ 1 منٹ بعد میں، بالکل وقت پر اس کی جو ہے روح قبض ہوتی ہے، اور جتنا اس کے مقدر میں روزی لکھا رہتا ہے وہ اتنا کھا کے جاتا ہے، اتنا جو ہے وہ خرچ کروا کے جاتا ہے، چاہے وہ بیماری کے ذریعے سے خرچ ہو اور کسی اور ذریعے سے خرچ ہو، علاج میں خرچ ہو، ہاسپٹل کا خرچ ہو، کچھ بھی ہو، اتنا خرچ ہو کے رہتا ہے کہ نہیں؟ ہم میں سے ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے ہمارے سامنے رہے، ہم میں سے ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ میری ماں جو ہمیشہ زندہ رہے، ہم میں سے ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ ہمارا باپ ہمارے سامنے زندہ رہے، بہت دنوں تک وہ زندہ رہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے اسی کو کہ قال اتینا طائعین، جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلے آؤ، اگر تم ہمارے پاس یعنی ہماری حکومت میں رہنا چاہتے ہو تو میری مرضی چلے گی، تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ تو اس دنیا کے اندر جو ہے ہم سب اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہمیں تقدیر پر ایمان لانا ہوگا، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، اور جو کچھ بھی ہوگا وہ کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا، اور جو کچھ ہو چکا ہے یہ بھی کون ہے؟ اللہ ہی نہیں کیا ہے۔ تو لہٰذا نہ زندگی کے اندر ہماری مرضی بالکل نہیں چلنے والی ہے۔ ہاں، یہ کہ اگر دنیا کے اندر ہم سختی میں زندگی گزارتے ہیں تو آپ آخرت میں جو ہے آپ کو مٹھاس والی اور اچھی زندگی جو آپ کو ملے گی۔ نہیں، اگر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم دنیا کے اندر ہی جو ہے خوب اچھی زندگی گزاریں، مستی کی زندگی ہو، پیسے کی جو ہے خوب فراوانی ہو، خوب کھائیں پئیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی جو آرام اور سکون ہے یہ دنیا تک ہی محدود ہے۔
پھر جو ہے آپ جائیے گا قبر میں تو وہاں کوئی پوچھنے بھی نہیں جائے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر وہاں سے آپ کی زندگی شروع ہوگی جو کٹھن والی زندگی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل کون سی ہے؟ قبر ہے. اس میں اگر ہمارا آپ پاس ہو گئے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی پاس ہو سکتے ہیں. نہیں، اگر اس میں اگر پھنس گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ آخرت میں تو ہم پھنسیں گے ہی. کیا ہے؟ آخرت میں ہم سب کے سب پھنسیں گے. اسی لیے دنیا کے اندر سب سے اہم جو ہوتا ہے، جو ہم ہمیشہ بیان کرتے ہیں، وہ ہے حقوق العباد. بندوں کا جو حق ہے اس پر ہم آپ فوکس کریں، ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ ابھی گھر پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ امی کے انتقال کے بعد 3 دن کے بعد، تو ہم نے خود کہا، ہمارے بھیا نے کہا کہ جتنے بھی بہن ہیں سب کو جو حصہ دے دیا جائے. تو ابھی ہم سب لوگ جو ہے تینوں بھائی مل کے تمام بہنوں کو حصہ ہم لوگ دے چکے ہیں، دے کے آئے ہیں. تو اسی میں ایک ہمارے مجل کی چاچی ہے، وہ بیان کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ پہلے زمانے کی بات بتا رہی تھی کہ پہلے کے زمانے کی بوڑھی عورت جو ہے بہت اچھی باتیں بتا دیتے ہیں کبھی کبھی. کہہ رہی تھی کہ اس کے خاندان میں کسی کا انتقال ہوا، تو انتقال کے بعد 3 دن کے بعد اس کے خواب میں آئی اس کی امی، اور تو اس کی بیٹی جو ہے پوچھی کہ امی کیسا رہا، کیا حال چال ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں؟ تو اس کی امی کہنے لگی کہ دیکھو بیٹی، سب کچھ تو ٹھیک رہا، نماز روزہ زکوٰۃ اللہ کا شکر ہے، ہم نے کہا بھی کہ جو ہے نماز روزہ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن ہم بندوں کے حق میں پھنس گئے تھے. کس کے حق میں؟ بندوں کے حق میں ہم پھنس گئے تھے کہ جو ہے ہم جو ہے اپنی زندگی کے اندر جو ہے بیٹی کو جو ہے زمین میں سے حصہ نہیں دیا. ہم نے جو ہے اپنی زندگی کے اندر جو ہے بیٹوں کو جو ہے زمین میں سے حصہ نہیں دیا. تو اس بندوں کے حقوق میں جو ہے ہم پھنس گئے تھے. تو ہم نے صاف صاف کہا کہ اس تمام بہنوں سے کہ دیکھو، جتنا بھی جو حصہ بنتا ہے ہم لوگ دینے کے لیے تیار ہے، تم لوگ اپنا لے کے چلی جاؤ. اب جس کو لینا تھا وہ لے گئی، جس کو نہیں لینا تھا وہ معاف کر دی. کہا کہ نہیں بھیا، آپ لوگ جو ہے آپ ہی لوگ رکھیے، کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ معاف کر دیے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے کوئی زبردستی نہیں ڈالا ہے، کوئی زور زبردستی. ہم نے صاف صاف کہا کہ ہماری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر تم زمین لے کے چلی جاتی ہو تو تمہارا یہاں جو ہے آنا جانا بند ہو جائے گا. نہیں، آ سکتی ہو، کبھی بھی آ سکتی ہو، 10 دن رہ کے جا سکتی ہو، ایسا مت سوچنا. کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے معاف کر دیتے ہیں. امی کو جو ہے امی کے اوپر کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، تو معاف بھی ہو گئے. تو اس لیے دنیا کے اندر ایک چیز یاد رکھیے گا، اللہ کا جو حق ہے اس میں ہو سکتا ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، کچھ کمی اگر کوتاہی ہو جائے تو. لیکن بندوں کا جو حق ہے، جو حقوق العباد ہے، اس میں ہم اور آپ پھنس جائیے گا. دیکھیے دنیا کے اندر آپ کس کو منع کیجیے گا، کس کی آپ جو ہے کس کے اوپر آپ حکومت چلائیے گا. اس دنیا کے اندر ہر ایک انسان کا مزاج الگ الگ ہے. کیا ہے؟ ہر ایک انسان کا مزاج الگ الگ ہے. سب کی اپنی ایک الگ سوچ ہے، سب کی اپنی الگ ایک جو ہے نظریہ ہے. لیکن جو قرآن و حدیث جو دو ٹوک بات کرتا ہے وہ بالکل کھلے عام ہے. اس پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری یا مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق بات کہو، چاہے تم کہیں پر بھی رہو وہ کہو. اور اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جب تک کسی کو نفع نہ پہنچانا چاہے اس وقت اس کو کوئی بھی جو ہے نقصان یا نفع نہیں پہنچا سکتا. جب تک اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہوا ہے اتنا وہ رزق لے کے جائے گا، اتنا اس کو ملے گا. جس کے مقدر میں جتنا لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ملے گا. دنیا کے اندر کوئی بھی انسان، پوری انسان مل کے اگر کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے، اس کو یہاں سے بھگانا چاہے یا اس کو جو ہے مارنا چاہے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو دنیا کی طاقت کوئی ماں کا لالا ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس کو تکلیف پہنچا دے. یہ ہم نہیں، حدیث کہہ رہا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے. تو لہٰذا دنیا کے اندر جب تک ہمارا آپ زندگی گزاریں، ایک بات تو یاد رکھیں کہ موت یقیناً آنی ہے. کیا ہے؟ موت ہر ایک انسان کو آنی، اس سے کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا. دنیا کے اندر فرعون جیسا بادشاہ آیا اور اس نے بہت سارے دعوے کیے،
کیا ہے؟ فقال انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی اانتم اشد خلقا ام السماء بناء، اس آسمان اور زمین کو تم نے بنایا کہ ہم بنائے ہیں؟ اللہ نے بنایا ہے۔ اور قرآن جہاں پر یہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے وہاں فرعون کا ضرور آتا ہے، اس لیے کہ فرعون اور موسیٰ میں جو دونوں میں زیادہ بنتی نہیں تھی، لیکن اس زمانے میں قرآن نے آپ کو وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا موسیٰ، فرعون کیا کہہ رہا تھا کہ ارے سب سے اچھا ایک کام کرتے ہیں، موسیٰ کو لاؤ، اس کو ہم قتل کر ڈالتے ہیں، سارا مسئلہ جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ سارا مسئلہ اور جھنجھٹ ہی سب ختم ہو جائے گا، موسیٰ کو قتل کر دیں گے اور نہ وہ دین کی دعوت دے گا، نہ دین پھیلے گا، کوئی بھی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد میری ہی حکومت رہے گی۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام فرعون کو قتل کر سکا؟ نہیں قتل کر سکا۔ اس زمانے میں جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام، آپ بیٹھ جائیے، آگے آ جائیے، اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام اور جس وقت یہ فرعون کو کسی نے آ کے بتایا تھا کہ جو ہے ابھی کے دور میں ایک زمانے میں ایک ایسا انسان پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو، آپ کے تخت کو پلٹ سکتا ہے، اب ظاہر سی بات اس کو ڈر پیدا ہو گیا۔ اب اس نے یہ اعلان کروایا کہ کام کرو کہ اس سال جتنے بھی بیٹا پیدا ہوگا سب کو قتل کر ڈالو، اور اتفاق سے یہ ہوا کہ اسی سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ دیکھیے اب ان کی امی پریشان کہ باپ رے اب کیا ہوگا، اب تو ہمارے بیٹا کو فرعون جو ہے مار دے گا۔ تو فوراً جو ہے قرآن جو ہے وحی نازل کی ان کی امی پر کہ آپ گھبرائے نہیں، ایک کام کیجئے، ایک صندوق بنائیے، اس صندوق میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ڈال دیجئے، اس کو سمندر کے اندر جو ہے جا کے بہا دیجئے۔ اب دیکھیے اب ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ان کی امی ڈر رہی تھی پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں جائے گا، کس کے ہاتھ لگے گا، پتہ نہیں کہاں رہے گا نہیں رہے گا، ان کے دل میں یہ غم پیدا ہو رہا تھا۔ تو قرآن نے کہا کہ لا تخف، کہ آپ ڈریے نہیں، اب گھبرائیے نہیں، وہی بیٹا آپ کے پاس دوبارہ آپ ہی کے پاس آئے گا۔ کیا ہے؟ یہی لوٹ کے آپ کا بیٹا جو ہے آپ ہی کے پاس آئے گا۔ دیکھیے ابھی تو وہ صندوق جو ہے کہاں پہنچا؟ فرعون کے محل کے جو دربار جہاں نہانے سنانے کے جو ان کے باندی وغیرہ نہاتی تھی وہاں جا کے جو ہے ٹھہر گئے۔ فرعون کی بیوی ہے تو آسیہ کو جو وہ ہاتھ لگی، تو دیکھا تو کہا کہ جو ہے تو بچہ ہے، بیٹا ہے، غلام ہے۔ تو فوراً جو ہے فرعون کیا کہا کہ جو ہے لاؤ اس کو قتل کر دیتے ہیں، یہ بہت نقصان دہ ہے۔ تو اسی وقت حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کیا کہنے لگی کہ نہیں یہ ہو سکتا ہو ہمارے پاس تو بیٹا ہے نہیں، ہو سکتا ہو آگے چل کے یہ ہمارے لیے کچھ کام آ جائے، ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچے۔ تو بیوی کے کہنے پر فرعون جو ہے کیا کہا کہ ٹھیک ہے چلو تم کہہ رہی ہو تو ہم مان لیتے ہیں، چلو پالو۔ تو دیکھ رہے ہیں جس سال فرعون موسیٰ کو یعنی بچہ کو قتل کرنے کی اس میں تھا، وہی موسیٰ اسی بچہ کو اللہ تعالیٰ کہاں پلوا رہے ہیں؟ دشمن کے گھر میں، فرعون کے محل میں پلوا رہے ہیں۔ اللہ تو جو اللہ یعنی سمجھیے کہ ایسے ایسے حالات بھی پیدا کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو بچا سکتا ہے، تو ہمارا آپ تو ایمان والے ہیں، ہمارا آپ تو اللہ کے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ پالے گا اور ہمیں کیوں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آج جو ہمارے ہر ایک انسان دنیا کے اندر خاص طور سے امت مسلمہ جو پریشان حال ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہے۔ آج انگریز جو ہے یا غیر مذاہب کے لوگ جو ہے چاند پر پہنچ گئے، لیکن ان کے گلے میں نہ ہاتھ میں نہ پاؤں میں کوئی تعویذ آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا، لیکن ہمارا مسلمان امت مسلمہ گلا میں 4-5 کو گلا تعویذ لٹکائے ہوا، ہاتھ میں باندھے ہوا ہے، نہ جانے کہاں کا تعویذ لٹکائے ہوا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ دوسروں کی نظر لگ جاتی، نظر کیوں لگے گی؟ آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ آپ کا کام اگر بزنس اگر سکسیز نہیں ہو رہا ہے تو آپ سوچیں کہ اس میں کیا خرابی ہے ہماری، ہم ترقی کیوں نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارا وکاس کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ تعویذ سے وکاس ہوگا؟ تعویذ پہننے سے ترقی ہوگی کیا؟ تعویذ پہننے سے آپ کو موت نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ کیا تعویذ پہننے سے ہمارے پر جادو کا اثر نہیں ہوگا؟ ہوگا۔
جب اللہ کو مرضی ہوگا تو ہوگا۔ اب خود سوچیں، آپ جتنے بھی انگریز ہیں جو غیر مذاہب کے لوگ، نہ جانے ان لوگ محنت کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، چاند پر پہنچ گئے، اور ہم لوگ تعویذ میں لٹکے ہوئے ہیں ابھی تک، تعویذ کو گلے میں لٹکے کے جو ہے جھلا رہے ہیں، ایک نہیں 10 کو تعویذ پہنے ہوئے ہیں۔ تو بھائی سب سے پہلے ہمیں اس دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں، اچھی زندگی اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلا جو کام کرنا ہوگا وہ یہ کہ اللہ پر یقین، دوسرا یہ کہ ہم دنیا کے اندر جو ہے کسی سے حسد کینہ کپٹ نہ کریں، اپنے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ رکھیں اور سب سے بات کریں، سب سے مل جل کے رہیں۔ اللہ جس کو دے رہا ہے خوب دے رہا ہے تو اچھی بات ہے، اللہ نے ان کے مقدر میں لکھا ہے، اور وہ محنت بھی کر رہا ہے تو اللہ اس کو دے رہا ہے۔ آپ اگر کسی چوراہے پہ بیٹھ کے کسی کی برائی کر رہے ہیں تو بیٹھنے سے کام چلے گا؟ پاؤں ہاتھ ہلانا ہوگا، محنت کرنا ہوگا، کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ میں نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی زندگی جو برباد کر رہے ہیں اور جو عیاشی میں جو گزار رہے ہیں، آپ آج آپ کے باپ کا پیسہ ہے تو آپ عیاشی میں زندگی گزار رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ 25-30 سال کی جو 15 سال سے لے کے 25 یا 30 تک جو عمر ہوتی ہے، اس میں جوانی کا جوش رہتا ہے، اس میں خوب عیاشی اور زندگی میں انجوائے کرنے کا من کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس عمر میں اگر آپ عیاشی کر لیتے ہیں، عیش کی زندگی گزار لیتے ہیں، تو 30 کے بعد آپ کی زندگی بہت خطرناک ہوگی، پھر آپ مشقت اٹھائیے گا۔ اگر اسی میں اگر آپ اسٹوڈنٹ کی لائف میں اگر مشقت اٹھا لیتے ہیں، پریشانی اٹھا لیتے ہیں، محنت کر لیتے ہیں، تو 30 کے بعد آپ کی آسانی کی اور آرام کی زندگی گزرے گی، اور آپ ایک کسی اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے آپ جو ہے ضلع کا، شہر کا ڈی ایم یا کچھ بھی بن سکتے ہیں آپ۔ تو یہ ڈی ایم آئی اے ایس بننا کوئی آسان نہیں ہے، یہ شارٹ ویڈیو دیکھنے سے کام نہیں چلے گا، کتابوں کو ہاتھ میں لینا ہوگا، کتابوں کو جو ہے اپنے سامنے رکھنا ہوگا، کتابوں کو لے کے بیٹھنا ہوگا، باہر چوک چوراہے پہ گھومنے سے کام نہیں چلے گا۔ نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں، جو نوجوان اسٹوڈنٹ کی لائف میں ہے، اپنی تعلیم شروع کر چکا ہے اور وہ کسی اسکول میں ہے، انٹر یا میٹرک میں ہے، کسی بھی چیز میں ہے، تو آپ محنت کریں، کوشش کریں۔ یہ جو زندگی آپ کو ملی ہے اس عمر میں، آپ کا دل چاہے گا مستی کرنے کا، مستی کرے گا کسی کو جو ہے پریشان کرنے کا، تو یہ پریشان، یہ عیاشی، یہ زندگی جو آپ گزار رہے ہیں مستی کی، تو ابھی آپ کی زندگی مستی میں گزر جائے گی، لیکن 30 کے بعد آپ بہت مشقت اٹھائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وقت بھی ہو چکا ہے، تو آج کے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے ایک چیز یاد رکھیں ہمیشہ کہ بھائی موت آنی ہے، ہر ایک انسان کو موت آئے گی۔ اس سے پہلے، موت سے پہلے کیا کرنا ہے ہم لوگوں کو؟ موت کی تیاری کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ موت کی تیاری کرنی ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ ایک مرتبہ جو ہے گاؤں میں ایک گاؤں دیہات کے رہنے والے تھے، تو ان سے پوچھا کہ بھائی موت کی تیاری کیسے کریں گے؟ کہا کچھ نہیں، کفن خرید کر رکھ لیں گے، قبر کھود لیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو موت سے پہلے موت کی تیاری کفن اور قبر کھودنا نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نیک اعمال کرنا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر کوشش یہ کریں کہ اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں، دوسرے پر جو ہے حقوق العباد جو بندوں کا حق ہے وہ ادا کریں، سب لوگوں سے خوش رہیں، اپنے چہرے پہ تھوڑا مسکراہٹ لائیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ عمل کریں گے نا سب لوگ انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ